بہترین امت ہو، اے میرے محبوب کی امت تم بہترین امت ہو، سب انسانوں میں سے ہم نے تم کو چن لیا ہے، تمہارا انتخاب کر لیا۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اچھی بات بولا کرو، بری بات سے روکتے رہو، تم بھی اپنے پروردگار سے گٹھ جوڑ ہو۔ تو معلوم امت محمدیہ کے لیے یہ تاج شاہی اللہ کے جانب سے ملی، یہ تمغہ اللہ کی جانب سے ملا، اور اس کا کام بھی بتلایا، تمہارا کام یہ ہے وہ نہیں، تم لوگوں کو اچھی بات بتاتے رہو اور بری بات سے روکتے رہو، تم خود بھی اللہ سے اپنا گٹھ جوڑ صحیح رکھو، یؤمن باللہ۔ تو معلوم ہی ہوا کہ ہر مسلمان کی اولاد کا، امت محمدیہ کا کام ہی یہ ہے، جو انبیاء کا کام تھا وہ امت کو دے دیا گیا۔ جو انبیاء کا کام تھا، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ انبیاء کا کام تھا، مگر اللہ تعالیٰ صدقے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غلامان محمد کو یہ نعمت عطا کر دی۔ اور یاد رکھیے، جس کو اللہ تعالیٰ ناصح بناتا ہے، جس کو اللہ ناصح بناتا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ اس کا مددگار اور کفیل و کارساز ہو جاتا ہے۔ ایک مثال ہے، گورنمنٹ اگر کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتی ہے تو اس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کیا کیا چیز کی ضرورت ہے، وہ سب فیسلٹیز اس کو دیے جاتے ہیں، ورنہ گورنمنٹ کمزور ہو جائے گی، گورنمنٹ کا نام بدنام ہو جائے گا۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو الہی گورنمنٹ ہے، اللہ تبارک اپنے محبوب کی امت کو یہ اعزاز بخشا کہ تم تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم سے کم تمہاری یہ کام، کم سے کم یعنی اچھی بات کا بتلانا، بری بات کا روکنا، کم سے کم اپنی بیوی بچوں میں بھی کر لو، یہ درجہ تم کو مل جائے گا۔ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو اچھی بات بتاؤ، بری بات سے روک لو، وہ بھی اس فہرست میں آ جائے گا، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو الہی گورنمنٹ جب محمد رسول اللہ کے غلاموں کو یہ نعمت عطا کی تو ظاہر ہے اس کا نبھا بھی اسی کے ہاتھ سے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ تو میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی چونکہ اس کے دل جوئی کے لیے، ایک ہمت کے لیے کھڑا کر دیا گیا، یہ نہیں کہ کوئی شوق نہیں، مگر ایک حجاب ہوتا ہے، تخاطب کا ایک انداز ہوتا ہے، لوگ کیا بولیں گے گھبراتا ہے، اسی لیے اس کے حجاب کو نکالنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ اب ایک دو چار مرتبہ وہ خود میدان میں آ جاتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ہماری اولاد تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر کر رہی ہے اور خود اس پہ رکی ہوئی ہے، تو بس اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے حق ادا ہو گیا، حق تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا، امید ہے کہ کل قیامت میں ہم کو اللہ تعالیٰ ضرور بخش دے گا، ہے نا۔ اس واسطے ہر مسلمان کو چاہیے خود بھی کرے اور اپنی بیوی بچوں کو بھی یہی کام بتائے۔ یہ کام اصل ہے، بقایا خام سب نخل ہے، کمانا کھانا، یہ سب میں کیا بتاؤں، بولے تو لمبی چوڑی بات ہوتی ہے۔ یہ غیر ضروری مسائل ہم ڈال لیے، ہمارا کام چھوڑ دیے، دوسروں کا کام لے لیے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا خدا نہیں، جن کا رسول نہیں۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا خدا نہیں، ایک خدا کو پکڑے تو دوسرا خدا نکلتا، دوسرے خدا کو پکڑے تو تیسرا نکلتا، اسی طرح ہزاروں خدا ان کے پاس ہے۔ تو معلوم ہوا جن کا خدا ہی نہیں ہے، جن کا رسول ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، کیا کریں گے، کیا جئیں گے، کیسا جئیں گے، کیا کریں گے، کیا کریں گے، یہ ان کا ہے۔ مگر ہمارا خدا برحق ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے۔ ہم کو امید ہے کہ جس کا خدا ہو، جس کا رسول ہو، اس کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رسول جو کام بولے وہ کام کرو، وہ کام ہمارا نہیں، وہ کام تو اللہ فرشتوں کو تقسیم کر دیا ہے، وہ فرشتوں کے ذریعے سے کام ہوگا۔ دوسرے لوگ جن کو خدا نہیں، جن کو رسول نہیں، وہ لوگ وہ کہاں سے کھائیں گے، کیا کریں گے، کیسا جئیں گے، یہ محنت کرتے، مسلمان نہیں۔
مسلمان ہی جس خدا پر اس نے ایمان لایا وہ خدا اس کا پالنے والا ہے بول کے لایا. اسی واسطے آپ کو نماز میں لاتے ہی پہلا لفظ بولنا پڑتا. یہ پہلا لفظ یہی بولنا. کیا بولنا؟ تجھے کون پالے گا؟ ارے عالمین کا رب ہے وہ، میرے کو کیسے چھوڑیں گا؟ پہلا لفظ بتا دیا الحمدللہ رب العالمین. عبادت شروع ہوتی ہے تمہارے پرورش کرنے کا ڈھنگ بتا دیا گیا. عبادت پہلے تمہارے قلب سے یہ بات نکالی کہ عبادت کرنے والا یہ سوچیں گا کہ پھر میں عبادت تو کروں، میں جیوں گا کیسا. اس لیے سب سے پہلی عبادت میں یہ بات لائی گئی کہ تیرا پالنے والا عالمین کا پالنے والا رب ہے. جیسے کہ ملازمت کے کرنے والا جب ملازمت اس کو ملتی ہے تو پہلے انہیں دیکھتا ہے تنخواہ کیا ملتی ہے. تنخواہ اگر خاطر خواہ ہے تو ملازم ہو جاتا ہے. تنخواہ خاطر خواہ ہے کون کرتے ہوئے یہ ہوں اتنی ذری تنخواہ کیا بس ہوتی. دیکھیے معلوم ہوا ہر کام کرنے والا پہلے نفع کو دیکھتا ہے. نفع برابر ہے تو برابر کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری فطرت سے واقف ہے، خالص فطرت ہے، اسی لیے عبادت میں لگا ہاتھ کہا کہ عبادت میں گڑبڑ کر لیں گا. سب سے پہلے جو ہے تیرے پلنے کا جو تجھ پر معیار ہے، یعنی تجھے پلنے کا جو فکر ہے وہ ختم کر دے کہ وہ پالنے والا میں ہوں. بول اپنی زبان سے کہ عالمین کا رب اللہ ہے. سمجھ آیا؟ تو یہ کام کافروں کا تھا. مسلمان اپنے اوپر دال لے کے اپنے کام کو چھوڑ دیا. اس واسطے گلی گلی کا ہو گیا. کوئی پوچھتا نہیں، حکومت نہیں، بازار میں نہیں، کہیں سوسائٹی میں نہیں، مسلمان کا کہیں بخاری نہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں. اب طرفہ تماشا یہ زمانہ ایسا آیا کہ یہ کیا کریں گے ان کی حکومت، کیا کریں گے ان کی حکومت، کیا کریں گے حکومت اللہ کی. یہ دیوانے کیا بک رہا ہے؟ تو خود حاکم کے تابع ہو جا. دیکھ لو اس کے بعد ساری دنیا تیری دشمن، تیرے کچھ دھکا نہیں لگے گا تجھے. سمجھا ہی نہیں پروردگار. خیر بولنے کی بات یہ ہے چونکہ وہ بچہ جو ہے کھڑا ہوا پہلی مرتبہ جو ہے بولا ہے دو چار باتیں، مگر اس میں ایک حدیث ایسی بولا ہے جس سے تم کو شک ہوگا. اس واسطے میں وہ بولنے کے لیے لایا. ایک حدیث اس نے بتایا بالکل ایسے ہی ہے حدیث. وہ حدیث یہ بتائی ایک صحابی رسول سے اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنتی ہے. تو صحابی رسول نے پوچھا اگر وہ زانی ہے، اگر وہ چور ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنتی ہے. دیکھو کیا بول رہا ہوں، حدیث ہے ایسی. پھر پوچھتے ہیں مطمئن نہیں، کہا کہ اگر اس نے چوری کیا، اگر زنا کیا، اگر چوری کیا، قتل کیا، ایسا پوچھتے ہیں. کہا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنتی ہے. ایسی 3 مرتبہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے، لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا جنتی ہے. مگر یہ اعمال جو بتائے ہیں کہ چوری کرے گا، زنا کرے گا، کہ اس کے بعد بھی جنت ہے. سنو، جس نے لا الہ الا اللہ کو لا الہ الا اللہ کے بھیجنے والے کے منشا سے پڑھتا ہے، کیا ہمت کہ وہ چوری بھی کرے کہ اور قتل بھی کرے کہ زنا کرے. نہیں سمجھے میری بات کو؟ خدا کی قسم آج بھی یہ لا الہ الا اللہ کا تر امتیاز ہے. جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تمام برائیوں کو ٹھوکر مارا. صحابہ کی زندگی سامنے لاؤ، چور تھے نعوذ باللہ. میں صحابہ کے تعلق قبل اسلام بولو، چور تھے، قاتل تھے، شرابی تھے، زانی تھے. کون سی برائی نہیں تھی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے قریش میں، عرب میں کیا گندگیاں تھی، کتنی گندگیاں تھی. بت پرستی تھی، قتل تھا، غارگی تھی، شراب تھا، جو سب تھا. یہاں تک کہ ماؤں کو جو باپ چھوڑ کے مر جاتا ہے تقسیم کر لیتے تھے ورثہ میں، جیسے ملکیت تقسیم کر لیتے تھے. لڑکیوں کو زندہ دفن کر، یہ سب واقعہ سنے ہیں نا. جب آیا اللہ کے رسول، جب آئے اعلان کیا، اعلان کلمۃ الحق کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہستیاں جو ان برائیوں میں ملوث تھی، جب پڑھا اس کلمہ طیبہ کو، ایک لفظ سب چیزیں نکال کے پھینکی. جو لوگ چور تھے وہی لوگوں کے مال کی حفاظت کر رہے تھے، جو زانی تھے عزت کا احترام کرنے لگے، جو قاتل تھے
لوگوں کی پشت بنائی کرنے لگے، جو لوگوں کے کھچوٹ کے کھاتے تھے لوگوں کی مدد کرنے لگے، کایا پلٹ گیا، کایا پلٹ گیا، کس نے پلٹایا؟ محمد رسول اللہ نے۔ کیسا پلٹا؟ ایک لا الہ الا اللہ کے پڑھنے، ایک لا الہ الا اللہ کے پڑھنے سے خود پرستی نکل گئی، شراب نکل گئی، سب نکل گیا۔ تو معلوم ہوا منشائے حق سے لا الہ الا اللہ کا جو قائل ہے، جو پڑھتا ہے، وہ ہر یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر منشا حق کو ہٹا کے 1,00,000 مرتبہ بھی اگر انہیں لا الہ الا اللہ پڑھے گا ضرور یہی کام کرے گا۔ کیا بول رہا ہوں سمجھ میں آئے نا؟ وہ تھا، اس لیے سرکار نے فرمایا ارے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنتی ہے۔ کیوں؟ معلوم ہے لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا گناہ نہیں کرتا۔ ایک ایسا کلمہ ہے، ایک ایسا کلمہ ہے جس کے پاس آیا اس کو پاک اور صاف کر دیا۔ اس کا نام ہی کلمہ طیب رکھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ کلمہ طیب رکھا۔ زبان پر آیا زبان پاک، دل پہ آیا دل پاک، آنکھ پہ آیا آنکھ پاک، کان پہ گیا کان پاک، ہاتھ پہ گیا ہاتھ پاک، پیر پہ گیا پیر پاک، بیوی پہ گیا بیوی بھی پاک، بچوں پہ گیا بچے بھی پاک، معیشت پہ گیا معیشت پاک، ملازمت پہ گیا ملازمت پاک، اگر مال کی طرف گیا پراپرٹی کی طرف مال بھی پاک پراپرٹی بھی پاک۔ نور اللہ نور بن جاتا ہے۔ یہ وہ کلمے سے، یہ وہ اثر بڑا، مگر شرط ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ جانو کہ کیا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اللہ نے کہا میں جو کلمے کو بھیجا ہوں تم اس کو ذرا سمجھو، اس کو سمجھ جاؤ گے، اب دیکھیں گے کیسا گناہ کرتا ہے۔ فَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكُمْ، مانگ بخشش گناہوں کی۔ میں بخش تو نہیں بولے، فَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ بڑی نزاکت ہے اس آیت میں، علماء اچھا سمجھتے ہیں، بڑی نزاکت ہے۔ تو گناہ کی بخشش مانگ، میں معاف کرتا ہوں، نہیں اب مانگ اپنے گناہوں کی بخشش، بولے میں معاف کرتا ہوں نہیں بولے۔ یہ کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ جاننے والا لا الہ الا اللہ کا گناہ نہیں کرتا، اس بات سے کہا گیا مانگ کیا مانگتا ہے، کرائی جی تو مانگتا کیا، خود پاک ہو گیا، گناہ کیا ہو۔ سمجھ آیا؟ یہ لا الہ الا اللہ منشائے حق سے پڑھنا، یہ لا الہ الا اللہ منشائے رسول سے جو پڑھتا ہے بے شک گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بے شک گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ صحابہ کی زندگیوں کو سامنے رکھو، کیسی ان کی زندگیاں تھی، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کیسی زندگیاں ہو گئی ان کی۔ آج ساری دنیا ان کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی سنت کو ہم پر واجب کیا، اللہ کے رسول اپنے صحابہ کی سنت کو ہم پہ واجب کر دیا، دیکھا تم نے، اور بتلا دیا الصحابی کالنجوم، میرے صحابی مثل تاروں کے، اہتدیتم، کسی ایک کی بھی تم اقتدا کرو تم کیا راہ راست پر آ جاؤ گے۔ دیکھیے میرے بولنے کا مطلب یہ، بچہ وہ بولنے سے کہیں شک کریں گے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے پھر جنت میں بھی جا رہا ہے، چلو مزہ کرو، حدیث کے پڑھنے سے یہی بات سامنے آ رہی، وہ مجھے کھٹکا، بولنے کا جو ڈھنگ ہے وہ صحیح ہے مگر سمجھا تو نہیں سکتا، بیچارہ کیسا سمجھیں گا، اس لیے میں وہ بات لایا۔ بات تو صحیح ہے حدیث کی، سمجھ کا پھیر ہے، سمجھ کا پھیر ہے، بات تو صحیح ہے سمجھ کا پھیر ہے۔ دیکھو میاں، پہلے تیرنا سکھایا جاتا ہے، پہلے تیرنا سکھایا جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، کود جاتا ہوں، کیا تیرنا جانتا ہے، اب ڈوبنے کا سوال ہی نہیں، انہیں نہیں ڈوبتا، جب تیراک جب ہو جاتا ہے اب اس کو پھینک دو، ندی میں پھینکو، سمندر میں پھینکو، بولی میں پھینکو، کتنے گہرے پانی میں پھینکو، جتنا گہرا پانی تیراک کو ملا اتنا خوشی سے کودے گا اس کے اندر، جتنا کم پانی ملا ہے اس میں کون تیر لے یار، معلوم جتنا گہرا ملے گا اس میں خان چوڑی مارتا اس کے اندر ہے۔ خیر تم لوگ تیرتے کی نہیں تیرتے کی میں تو بتا رہا ہوں، یہ
ہمارے بچپن میں تو اگر نہیں تیرا تو ماں باپ جو ہے لٹا لے کے مارتے تھے. مرد بچے کو سب سے پہلے تیرنا سکھاتے, جھاڑ بندر سکھاتے, لٹ پھیرنا سکھاتے, سمجھے نہیں, بال موننا سکھاتے. سمجھ میں آیا؟ سب سے پہلے یہ سکھاتے, ہاتھ میں لکڑی رکھنا ہمیشہ. مرد بچہ ہجڑا ہے کیا بولتے تھے, دیکھ رہے تیرا مرد بچوں کو یہ ہونا ضروری ہے. جھاڑ بندر سیکھنا, یہ لو تیراکی سیکھنا, گھوڑا سواری سیکھنا, لٹ چلانا سیکھنا. آپ کے مسلمان کنگھی چلانا بھی نہیں آتا, بالا کھلے ڈالے کے خوش بنا. کنگھی چلانا نہیں, بالوں پہ کنگھی سوارنا نہیں آتا. عورت جیسا سوار بھی نہیں جاتا, بالا ڈالے پھر رہا ہے. کیا وہ تو ایک فیشن ہے. تیرے حال کو دیکھ کے معلوم تو ہجڑا ہے. سمجھا؟ بال جمانے نہیں آتے. تیرے سے تو عورت اچھی ہے, اچھا جما لیتی ہے بال. یا تو لٹ رکھنا, سمجھ میں آیا؟ یہ بچپن میں ہم کو سکھاتے تھے. کشتیاں لڑا دیتے تھے, سمجھے نہیں, لڑاؤ مار, ارے مار دیتا کیا. تو تیراکی میں بھی ایسی کرتے تھے, لے جا کے بولی کے پاس کھڑا کر, چل تیر بولتا ڈگل دیتا تھا, اوپر سے ڈال دیتے تھے. مرتا وہ مرتا نہیں, میں کودتا ہوں, تم کہیں کو ڈرتے ہو. مثال سمجھ میں آئی؟ یہ میں اس لیے دیا, تیراک جب ہو جاتا ہے, کون سا پانی ہوا تو کیا ہوتا ہے, ہر پانی میں تیر کے نکل جاتا ہے. پانی اس کو نہیں ڈباتا, تیراک کو پانی نہیں ڈباتا. تیراک نہیں ہے تو پانی ڈبا دیتا. حالانکہ پانی اس کو کیسے نہیں ڈبا رہا, اگر ڈبانے والا ہے. پانی ہر ایک کو ڈباتا ہے, تیراک کو نہیں ڈباتا. آخر کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ تیراک کو نہیں ڈباتا, پانی ہر ایک کو ڈباتا ہے, تیراک کو نہیں ڈباتا. تو معلوم ہوا جو تیرنا جانتا ہے اس کو پانی نہیں ڈباتا, حالانکہ وہ پانی ہے. جو تیرنا نہیں جانتا اس کو ڈباتا ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ جو جان کے نہیں پڑتا ہے وہ گناہ بھی کرتا ہے, چوری کرتا ہے, جھوٹ بولتا, سب کرتا ہے. پھر لا الہ الا بھی نماز بھی ہے, تسبیح اللہ, گھر کس کا لے والا, یہ بھی ہے اس کو ہے, کیونکہ انہیں جانا نہیں. جو کلمہ طیبہ کو جان کر منشائے حق سے, منشائے رسول سے جو کلمہ طیبہ کو سمجھ کے اٹھایا, اب اس کو لے جا کے عورتوں میں بھی کھڑا کر, آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھتا ہوں, کیونکہ اس کی نگاہ بدل جاتی ہے. اس کی نگاہ بدل, سونے کا ڈھیر سامنے لگاؤ, ٹھوکر مارتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول تھے, آپ کو جو ہے وفد بنا کے, جیسا امبیسیڈر جیسا بولتے ہیں, سفیر بنا کے بھیجا گیا. آپ چلے گئے. صحابہ ظاہر ہے بہت قسم پرسی میں تھے اس وقت, کپڑے پھٹے ہوئے, اور کہا تم یہ تیرا وہ چھوڑ دے نہیں, یہ کر پہلے. کہا کہ جما رہا بات ہوں, سمجھ میں آیا؟ سفیر بنا کے بھیجے, کپڑے پھٹے ہوئے, گردالو چہرہ, خداور جو ہے ڈنڈا ہاتھ میں, پیر میں چپل نہیں. چلے گئے. قیصر و خسرا کے دربار میں جا رہے ہیں. قیصر و خسرا کا دربار اس زمانے میں بہت شہرت رکھتا تھا. بادشاہ کو معلوم ہوا محمد رسول اللہ کا سفیر آ رہا ہے, محمد رسول اللہ کا سفیر آ رہا ہے. تو اس نے کیا کیا, کوئی اچھے بادشاہ ہوں گے, میرے سے اچھے ہوں گے, میرے سے زیادہ فوج ہوں گی, لہذا انہیں سیڑھیوں سے تو معلوم کر لیتے ہیں. کہا کہ بتا تو دو رحل سہل, سفیر سے جو ہے اندازہ ہو جاتا ہے. سفیر دیکھ کے بولتا ہم ان سے نہیں لڑ سکتے, سمجھ میں آ گیا. تو سفیر کو جب بھیجے سرکار تو وہ بادشاہ کیا کیا, اپنی تمام فوج کو قلعے کے سامنے کھڑا کر دیا. ہر قسم کی فوج, گھوڑ سوار, تلوار چلانے والے, تیر چلانے والے, تیر انداز, بہرحال یہ تمام تلوار چلانے والے, بہرحال یہ تمام فوج کو جو ہے کھڑا کر دیا. اور رحل سہل, یعنی ان رحل سہل کر رہا فوج کی ہر حرکت, و نقل حرکت جس کو بولتے ہیں, ہتھیار کے ساتھ وہ لوگ جو ہے حرکتیں کر رہے ہیں. اب دربان کھڑا ہوا ہے, محل شاہی میں بہترین جو ہے قالین بچھے ہوئے ہیں, سونے کے تخت اور کرسیاں رکھی ہوئی, کم خواب کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے,
بادشاہ بیٹھا ہے، اپنے ایوان و انصار جو وزرا ہوتے ہیں، ایوان و انصار کو اپنے جیسے لباس پہنا کے بٹھایا، میرے ساتھ بیٹھنے والے میرے جیسا لباس پہننا۔ دربار میں بیٹھا ہوا بادشاہ، محل، اونچا مقام، اب یہ سفیر جا رہے ہیں بکریاں چرانے والے، اونٹوں کو چرانے والے، محمد رسول اللہ کے سفیر، گرد آلود چہرہ ہے، پیدل نکل کے آئے، ہزاروں میل دور ہے، پیر میں چپل نہیں، تن پہ کپڑا نہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، لٹ لیے ہوئے پہنچے وہاں۔ وہ فوج کو دیکھتے ہوئے آگے نکل گئے۔ جب محل پر پہنچے، بابو داخلے پر دربان کھڑا ہوا ہے، کون ہے تم؟ کہا کہ میں سفیر محمد رسول اللہ ہوں۔ اس کو شک ہوا کہ یہ سفیر تو ایسا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے جو ہے لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، سفیر ایسا لباس تن کر کے جاتے ہیں، یہ دیکھے تھے کیا بکریاں چرانے والے، اونٹوں چرانے والے جیسا ہے یہ سفیر؟ ٹھہرو، میں اجازت لے کے آتا ہوں بادشاہ سے، جاؤ بولو محمد رسول اللہ کا سفیر آیا۔ جا کے بولا ایک محمد رسول اللہ کا سفیر آیا ہے، حالت ایک ہوش ہے، یہ سفیر بول رہا ہے، پاگل تو نہیں ہے؟ کیا اجازت ہے؟ اچھا کہاں بلاؤ تو صحیح، دیکھیں گے۔ جب بلایا گیا، وہ قالین پر جو ہے بیلچا چوپتے ہوئے جا کے کھڑ گئے، بیٹھنے کو موقع نہیں دیا، حالانکہ سفیر کی سیٹ بازو میں ہونا چاہیے، وہ سیٹ خالی رکھا، بٹھایا نہیں، کہا کہ ٹھہرو رہو تم، یہ سزا دیا، کھڑے رہو۔ کھڑے، کیوں آئے تم؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لے کے آیا ہوں، یہ پیغام ہے، محمد رسول اللہ نے پیغام دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا کرنا؟ پڑھو اس کو، مسلمان ہو جاؤ۔ ہم نہیں پڑھتے تو خراج دو، خراج ہاں ہم نہیں دیتے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب بادشاہ کو حیرت ہوئی، انہیں بولا یہ ایسا دکھ رہا ہے جنگل کا ہے، صحرا نشین ہے، انہیں کیا بول رہا ہے، کچھ اس کی عقل بھی ہے؟ تو اس نے کیا کیا؟ بادشاہ نے پوچھا اچھا میاں ذرا ٹھہرو، ہم جو ہے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیں گے، ہم لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیں گے، تو خراج دینا، خراج نہیں دیے تو جنگ کرنا۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، تم کو دیکھنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ تم جو ہے جانور چرانے والے ہیں۔ ہاں جانور چلانے والے ہیں۔ پھر تمہاری حالت کو دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے تم بہت قسم پرسی میں ہو، کھانے کو بھی برابر نہیں ہے۔ ہاں معلوم ہے۔ تو میں یہ بہتر سمجھتا ہوں تمہارے لیے، وہ یہ کہ یہ میری جوان لڑکی ہے، یہ جو بیٹھی ہے میری لڑکی ہے، شہزادی ہے، اس کو تم عہد کر لو، اپنی بیوی بنا لو۔ یہ دیکھو یہ ڈھیر لگا ہوا ہے خزانے کا، یہ آپ اٹھا لو اور جا کے تمہارے رسول سے کہہ دو ہم نہیں لڑ سکتے، بس اتنا ہی بات بول دو، ہم نہیں لڑ سکتے۔ صاحب رسول نے کہا نہ میں تمہاری بیٹی کی حاجت ہے نہ تمہارے پیسے کی حاجت ہے۔ بادشاہ کو حیران ہوا، ارے میری بیٹی دے، حاجت نہیں مجھے، میرے سوال کا جواب پورا کر دے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ اب پھر بادشاہ بولا ذرا ٹھہریے، اتنی ہمت سے جو تم بول رہے ہو کس کے بل بوتے پہ بول رہے ہو؟ تم نے میری فوج کو دیکھا ہے جو رہل سہل ہو رہی ہے؟ دیکھا ہے۔ ہتھیار دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ اچھا آپ بتاؤ میری فوج زیادہ ہے تمہاری، یا میرے ہتھیار اچھے ہیں یا تمہارے ہتھیار ہیں؟ کیا یہ ہتھیار بھی ہیں تمہارے پاس؟ کیا کہ اس سے اعلیٰ ہتھیار ہے ہمارے پاس۔ بادشاہ بولا وہ کیا ہے؟ کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ مورخین لکھتے ہیں جس وقت وہ صحابی رسول لا الہ الا اللہ بول کے جب چیخ مارا، اس کا محل ایسا ڈولنے لگا،
بادشاہ بولا ذرا ٹھہرو کہ دفن تو نہیں ہو جائیں، ذرا ٹھہرو میاں ذرا ٹھہرو، یہ کون سی تلوار ہے؟ یہ وہ تلوار ہے زمین و آسمان کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، اس کا نام لینے سے محل ہلتا ہے، جب یہ نیام سے نکل گیا تو کیا ہوگا؟ بادشاہ بولا کیا ایوان انصار کو بول رہا ہے، یہ نام لے رہے ہیں اس تلوار کا تو محل ہل رہا ہے، نیام سے نکل جائے تو کیا الگ ہو جائے گا؟ پھر ایک بات سمجھنے کی ہے، میں پوچھ لیتا ہوں، بولو گے آپ؟ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے بھائی؟ اگر ہم خراج نہیں دیں گے، یہ تمہارا جو لاکے جو پیش کرے ہیں یہ بات ہم نہیں بولیں گے اور ہم مسلمان نہیں ہوں گے، ہم خراج بھی نہیں دیں گے، اب جب جنگ کریں گے، جنگ ہو جائیں گے، ہم بھی تیار ہیں جنگ کریں، جب جنگ ہو جائے گی تو معلوم ہے جیت و ہار تک تو لڑتے رہیں گے، ہاں تو بتاؤ کہ یہ جیت و ہار لڑنے تک تم کیا کھائیں گے؟ ایسا معلوم ہو رہا برسوں سے تم فاقے کش ہو، کیا کھائیں گے؟ محمد رسول اللہ بولتے پھر محل ہلنے لگا، کہا کہ ذرا ٹھہرو، کیا ہے؟ ہم دیکھ لیتے ہیں آقا دو جہاں کو، ہم کو بھوک ہے نہ اور پیاس ہے۔ ایوان انصار بولنے لگے بادشاہ یہ پاگل جیسی باتیں کر رہا ہے، ارے پاگل جیسی نہیں، یا محل ہل رہا ہے، پاگل کا محل ہلاتا ہے؟ نہیں، کچھ بات ہے۔ اب بات یہ میاں ہم لڑتے تو نہیں اب تمہارے سے، ہم کچھ خراج دے دیتے ہیں، لے کے چلے جاؤ، خراج دے دیتے ہیں، لے کے چلے جاؤ، ہاں رکھ دو یا خراج۔ دیکھا تم نے کس بلبوتے پہ کہا؟ عورت ہے خوبصورت شہزادی سامنے مصلحتاً کہہ دیتا اگر کہ لاؤ، داماد بن جاتا بادشاہ کا خیسر اور کسرا کے، دولت بھی آ جاتی، محل بھی آ جاتا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ بول دیتا ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، حضرت چپ کہاں لگائے، میں یہیں رہ جاتا ہوں تو وہیں رہ جاؤ، کیا کرتے؟ کتنے سفیر ایسے ہی دھوکہ دیے۔ بولتا محمد رسول اللہ کا سفیر ہے، وہ محمد رسول اللہ کا سفیر ہے، سمجھ میں آیا؟ بولتا نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پڑھا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ آیا؟ تو یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے دیوانوں، جس نے سمجھ کے پڑھا، بادشاہ کو ٹھوکر پہ مارا، دولت کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھا، عورت کو تو پوچھ کے نہیں دیکھا، رے ہٹایا سے یہ تو کچھ نہیں ہے میرے سامنے، میں جو پیغام لایا اس کو سن بولا۔ کون بول سکتا ہے دوست؟ کون بول سکتا ہے؟ اب سنیے وہ صحابی رسول کی سوانح حیات، ان کی زندگی کے آثار کیا تھے۔ جب سفارت کے پیغام سے فارغ ہو کے جب پہنچے محمد رسول اللہ کے پاس، بات پہنچا دی، خراج کا وعدہ ہو گیا، بات ہو گئی، اب اس کے بعد گھر جانے کی اجازت ملی، اب گھر جا سکتے ہیں۔ یہ صحابی رسول کا زندگی کا یہ حال ہے، معیشت ایسی ہے، لوگوں کے اونٹ چرانا، شام میں لے جا کے ان کے اونٹ دے دینا، اس کی مزدوری دودھ، اونٹوں کا دودھ نکال کے مزدوری میں دے دیتے تھے، یہ لے کے جا کے اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو پلانا، خود پی کے سو جانا، یہ ان کی معیشت تھی، یہ ان کی معیشت تھی، سمجھ میں آیا؟ یہ اگر ایک دن اونٹا نہیں چراتے تو دودھ نہیں آتا، یہ معیشت ان کی تھی۔ مگر اللہ کے رسول نے کہا کہ سفیر کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول کو، کون آئے گا؟ یہ پیغام خیسر قزرا تک پہنچا، کون آئے گا؟ اٹھ کے کھڑ گئے، میں کھڑ گا، جنگل کا ابھی شہنشاہ بولو اس کو، ابھی جنگل سے آیا، محمد رسول اللہ کے پاس آیا، لا الہ الا اللہ پڑھا، ابھی مسلمان ہے، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی کچھ بھی نہیں، صرف لا الہ الا اللہ پہ بحث ہو رہی تھی۔ دیکھا تم نے؟ اس کے بعد یہ صحابی رسول اٹھے، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، یہ پیغام دے کے بھیج دیا، پوچھا تک نہیں کیا کھاؤ گے کیا پیو گے، 2 پیسے تک نہیں دیے، سفر کا خرچ بھی نہیں، سواری بھی نہیں، کہاں تھا محمد رسول اللہ کے پاس؟ یہ تو دیکھیے پلٹ کے جب یہ صحابی رسول آئے، فارغ ہو کے جب گھر کو گئے، جا کے جو ہے ماں باپ سے پوچھتے ہیں کیا تم کو دودھ وقت پہ ملا؟ ماں باپ بولتے ہیں کیا بات ہے، تو پاگل ہو گیا، کیا بات ہے تو پاگل ہو گیا؟ کہا کہ نہیں تم کو وقت پہ، ارے کیا پاگل باتیں کر رہا، تو لا کے پلا رہا ہے رسوئی،
اب یہ صحابی رسول کو حیرت ہوئی، پھر جا کے بیوی سے پوچھتا کہ بھائی وقت پہ دودھ ملا؟ ارے کیا بات کر رہے ہیں آپ ہی تو پلا رہے ہیں نا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، دوڑے دوڑے محمد رسول اللہ کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے رسول ایک عجیب حادثہ ہے، میری معیشت یہ تھی، میرا حال یہ تھا، لیکن آپ کے حکم کو میں لے کے چلے گیا، میں نے اس کا خیال تک نہیں کیا، کیا کھائیں گے، کیا جئیں گے، کیسا رہیں گے، کچھ بھی نہیں خیال کیا، میں چلے گیا۔ لیکن میں جا کے پوچھتا ہوں، خیال اب آیا مجھے تو میں پوچھتا ہوں کیا جنون تھا لا الہ الا اللہ کا، کیا جنون تھا لا الہ الا اللہ کا؟ لوگ دیکھ کر یہ بولتے تھے یہ دیوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ جنون ہے ان کو، کیا لا الہ الا اللہ کا جنون تھا، معیشت اتنی۔ دیکھیے اللہ کے رسول کا حکم کافی لے کے چل دیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم فلا غالب لکم۔ قرآن کہہ رہا ہے جو ہمارے دین کی جو مدد کرتا ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں، اور یاد رکھو تم ہی غالب رہو گے۔ دیکھیے اب آئے، پوچھا کہ اللہ کے رسول حالات یہ ہے، حال یہ ہے کہ مجھے تعجب ہو رہا، میں تو ایک مہینے ڈیڑھ مہینے سے نہیں ہوں اور پوچھتے تو یہ بولتے ہیں۔ مالک سے جا کے پوچھا تو وہ لوگ بھی یہ بول رہے ہیں ارے تم ہی تو اونٹ لے کے جاتے لا کے بتے، پھر کیا پوچھتے ہو میاں؟ یہ حیرت میں ہوں اللہ کے رسول، مجھے سمجھ میں نہیں آتا بات کیا ہے۔ اللہ کے رسول مسکرائے، کہا تم اللہ کے دین کو لے کر گئے ہو، اللہ کے رسول کے پیغام کو لے کر گئے ہو، اپنے کام کو تم نے چھوڑ دیا، اللہ کے کام کو لیا، اللہ مددگار ہوا، تم جیسا ہم شکل ایک فرشتے کو پیدا کر دیا، اور جیسا تم عمل کرتے تھے ویسا کر کے چل دیتا تھا۔ صحابہ یہ پائے، میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تیراک جب ہو جاتا ہے اس کو کون سے پانی میں، سمندر کے ہو، ندی کے ہو، کہیں بھی ڈال دو اس کو نہیں ڈبا سکتا۔ یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ کہیں ایسا نہیں سمجھنا کہ بھائی گناہ کر لیا ہے لا الہ پڑھ لو جنت میں جائیں گا، سمجھ میں آ گا؟ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بات سمجھ میں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا گناہ تو کر نہیں سکتا، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، سمجھ میں آ گیا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جو ہے گناہ نہیں کر سکتا، اس لیے فرمایا اللہ کے رسول نے، ورنہ گناہگار کو جنت میں بھیجتے۔ سمجھ میں آنے کی بات نہیں، سمجھ میں آیا؟ اب کر کتنا کرتا ہے دیکھیں گے، ہمت ہے تو کیا کرے گا، کیا کرے گا؟ ہے میاں چور ہے، چور ہے، نمبر 1 چور ہے، اور پولیس کو لا کے کھڑا کر دیے، اب چوری کرتا ہو نہیں، اس کو معلوم ہے پولیس والے کے ساتھ اب یہاں کیا کرنا۔ دیکھیے تو معلوم ہوا جب پولیس سامنے ہونے کا جب اس کو خیال آیا، چور اپنی چوری چھوڑ دیتا ہے۔ ارے میاں مسلمان تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد خدا کو ساتھ رکھ لیتا ہے، اب انہیں کیا گناہ کر سکتا ہے؟ کیا ہمت ہے کہ خدا ساتھ اور وہ کام کرے؟ خدا دیکھتا ہو پھر کیا کام کرے؟ خدا ساتھ ہو پھر وہ کام کیسا کرے؟ انہیں خدا کو دیکھتا ہے، یہ کام کیسا ہوگا؟ سمجھ میں آئی؟ لا الہ الا اللہ سمجھ کے پڑھنے والے کے لیے کہا ہے سرکار دو عالم۔ مگر حیرت یہ تھی ایسا کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، تو سرکار اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت، تو کہیں ایسا سمجھ جائیں گے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا گناہ بھی کر سکتا، چوری بھی کر سکتا، پھر جنت میں بھی جا سکتا۔ سمجھ آیا؟ وہ چونکہ شک آیا تو میں وہ بات کو لے کر اس لیے تمہارے سامنے لایا۔ ایسا نہیں، منشاء حق سے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اب کتنا بہادر خواہ ہیں لا کے رکھ دے۔ صحابہ کی ایک ایک صحابہ کی سیرت نکال کے دیکھو، ایک ایک صحابہ کی سیرت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ اسلام قبول کرے، مکہ جب فتح ہوا، آپ کو بھیجا گیا جاؤ فلاں جگہ ایک دیوال ہے توڑ کر آؤ، گیا جا کے توڑ کے آ گئے، توڑ کے عورت تھی، برہنہ عورت بالکل، اور ایسی معلوم تھی صحیح عورت ہے کیا، توڑ کے عورت ہے سمجھ کے تلوار سے مارے، وہ پھوٹ گئی، کہ توڑ کے آ گئے، کہا کہ توڑ کے آ گیا۔ سرکار ہنس کے کہے خالد تم دھوکہ کھا کے آئے، تم نہیں توڑے، اصل دیول اندر ہے، باہر نمونہ ہے اس کا، اس کو توڑ کے تم آ گئے۔ ہاں سب لوگ بولے مت توڑو، بولے میں اس کو توڑ دیا، اب میرے مقابل میں کوئی بھی نہیں آیا، یہ دھوکہ دیے تمہارے کو۔
اللہ کے رسول ہاں اصل دیول اندر ہے. تلوار سود کے پھر نکلے, گئے گھس گئے اندر. حسین لڑکیاں برہانہ ہو کے سامنے آ کے گلے میں ہاتھ ڈال رہی ہے, لپٹ جا رہی ہے. کہا سب کرو, ہم کو لے لو, کیا کرتے کر لو. بہترین عورتیں سب کھڑی ہوئی ہیں, نوجوان دوشیدہ لڑکیاں ہیں, اور کہیں کہ ہمارے دیوتا کو, ہماری دیوی کو مت توڑو. مورخین لکھتے ہیں جیسے ہی وہ لڑکیاں برہانہ ہو کے آپ کی طرف آ رہی تھی, تلوار بجائے دیول پہ چلنے کے اس کے اوپر چڑھ گئی. کئی لڑکیاں تو کٹ کے گر گئے ہو, مگر دیول توڑ کے واپس آئے. یہ کون سا لا الہ الا اللہ تھا؟ یہ کون سا لا الہ؟ معلومات سمجھ کے پڑھا ہے, محمد رسول اللہ سے پڑھا ہے, منشا حق سے پڑھا ہے, عورت سامنے ہے مگر کاٹ کے پھینک دیا. یہ ایک واقعہ بولو, 20 واقعات ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھے ہیں, ان کے حالات پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے. فلسطین کی جنگ ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. فلسطین پر جب چڑھائی کی گئی تو عیسائی جو ہے خلا بند ہو گئے. کئی دن تک پڑاؤ ڈالے, خلافت مضبوط تھا, کہیں سے راستہ ملتا نہیں. وہ لوگ اندر تھے, یہ باہر. وہ لوگ برابر تیریں چلاتے ہیں مگر یہ لوگ, ان کے تیر کام نہیں آتے. حیرت میں تھے, پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. پوچھا گیا خلافت سے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حالات ایسی ہے, کچھ کمک بھیجوں گا, برابر پڑاؤ ڈالے رہو وہیں. دیکھا تم نے, جب عیسائیوں کو معلوم ہو گیا یہ ایسی قوم ہے کہ یہ بھوکے پیاسے پڑے ہوئے ہیں, اب ہم بھوکے مرنے کی نوبت ہے, کب تک خلا بند رہیں گے. پادریوں کو بلایا, مشورہ کیا, سب پادریاں مل کر ایک سبیل کو نکالے. کہا کہ دیکھو ہمارا خدا ہماری عصمت کو لٹائے تو خوش ہو جاتا ہے. خدا کے لیے اے نوجوان لڑکیوں اپنی عصمت کو چھوڑ دو خدا کو راضی کرنے کے لیے. کیا تبلیغ کرا. ہر گھر سے نوجوان لڑکی, 2 شیدہ لڑکی آ گئی, نیم برہنہ حالت میں آ گئی. کہا بناؤ سنگار کرو. وہ پادریوں نے مشورہ کیا, یہ عرب بھوکے بھی ہیں, دوسرا یہ عرب عورت کو زیادہ چاہتے ہیں, شہرت ہے, یہ برسوں ہو گئے ہیں گھر سے نکلے ہوئے, اپنے عورتوں سے دور ہیں, لہذا ان لڑکیوں کو پہلے بھیج دو ان کے اندر, یہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ ہو جائیں گے, اپن ان کو آسانی سے خاتمہ کر لیں گے. یہ چال چل کے پادریوں نے 2 شیزہ لڑکیوں کو ہر ایک سے لے لیا, نیم بڑھانا کر کے دروازے میں سے سب کو چھوڑ دیا. دیکھے کہ جھونڈ کی جھونڈ جو ہے لڑکیاں آ رہی ہیں, ایک سے علی ایک نیم برہانہ لباس پہنی آ رہی ہے, جھونڈ کی جھونڈ آ رہی ہے. کہا اللہ اکبر. سپاہ سالار دیکھا, اب یہ فوج تو کتے گرے سر کا گرے گی, اب یہ فوج تو ان پٹیوں پہ کتے گرے سر کا گرے گی. کھڑ کے جو ہے گھوڑے پہ سوار ہوا, فوج کو سامنے رکھ کے خطبہ دیتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا خذوا ابصارکم. تمام صحابہ جو سپاہی تھے, تمام صحابہ سمجھ گئے اللہ کا حکم ہو گیا. کیا آنکھیں نیچی کرو, نیچی کے لیے. مورخین لکھتے ہیں وہ لڑکیاں جب آگے کھڑی, کس کو کاٹ رہے ہیں اپنی آنکھ کو دیکھا ہی نہیں کھول کے کہ کون کٹ رہا ہے کون کا, کدوا کاٹ کے پھینک دیے. یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے دوست, اس کا اثر اتنی دور تک رہا. اب آ کے یہ لا الہ الا اللہ کا اثر اتنا جلد ختم ہو گیا. وجہ ہماری ہے, ہم نے لا الہ الا اللہ کو کے تقاضے کو جیسا پورا کرنا تھا ہم نے نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں اجیرن بن گئی. آج مسلمان پریشان ہے تو اس واسطے ہے. آج بھی مسلمان پلٹ کے اپنے مرکز پہ آ جائے, لا الہ الا اللہ کے مطالبے کو پورا کر دے. خدا کی قسم ساری دنیا کی حکومت ہے, تم کو حکومت دیں گی, تم کرو میاں حکومت, ہم کو کیا کرنا ہے. سمجھ میں آئے. مگر مسلمان حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے, اس کو مسلمان حکومت کرنے کے لیے آیا ہی نہیں. مسلمان حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا. دیکھ لو اٹھا کے تاریخ کہاں بتاتی ہے, مسلمان حکومت کرنے کے لیے آیا, مسلمان کے لیے حکومت آئی ہے.
مسلمان حکومت کرنے کے لیے نہیں، مسلمان کے لیے حکومت ہے، پاوا پڑھ کے دینا انہوں، تم حکومت کر لو. سمجھ میں آئی نا بات؟ خیر بولنے کی بات یہ ہے، جب عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ چال نہیں چل سکے، اب آخر میں فیصلہ یہ کر لیا کہ تمہارے خلیفۃ المسلمین کو یہاں بلائیں گے تو ہم صلح کر لیتے ہیں. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ سے فلسطین تک گئے اور بیٹھ کے وہاں گفتگو کی، آج مسجد عمر وہاں بنائی گئی جہاں بیٹھ کے صلح ہو گیا، صلح نامہ لکھا گیا. میرے بولنے کا مطلب یہ ہے، کہیں اس حدیث سے تم شک میں پڑ جاؤ گے. اس واسطے میں اتنی دور سے کور کر کے آیا، مجھے بھی دھکا لگا. سمجھ ایسی چاہ رہی ہے کلمہ طیبہ پڑھنے والا سب کر سکتا ہے، جنت بھی ملتی ہے. بات تو صحیح ہے نہیں ہے نا؟ بات تو صحیح ہے کیا نہیں؟ ایک حدیث بھی ہے، وہ یہ اکل الدبا دخل الجنہ. اب کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کدو کھاؤ جنت میں جاؤ. کیا جس نے کدو کھایا وہ جنت میں گیا، تو کدو کھاؤ جنت میں جاؤ. اب کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں رہی. تو اس کا مطلب ایسا نہیں نکالنا یہ نفس ہے، شیطان ہے، الٹا تم کو سمجھاتا ہے. وہ کدو الگ تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ تھا، دست مبارک سے شک ہو رہا تھا. وہ کدو کے تعلق سے کہا یہ کدو جو کھائے گا جنت میں جائے گا، یہ کدو نہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اس حدیث سے تم ایسا خیال کریں گے. کیا اچھی بات سمجھ میں آ گئی؟ زنا بھی کرو، چوری بھی کرو، جنت میں جائے گا. لا الہ پڑھو جنت میں. واہ واہ واہ. نہیں 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 نہیں، میرے بولنے کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ زنا کر سکتا ہے نہ چوری کر. دعویٰ ہے، آج بھی دعویٰ ہے، بے حول و تعالی آج بھی دعویٰ ہے، مگر بشرط ہے اس کی منشا حق سے پڑھنا. جیسا حق نے بتایا ویسا پڑھنا، جیسا رسول اللہ نے بتایا ویسا پڑھنا. تمہارا کلمہ نہیں، کیا تمہارا کلمہ نہیں ہے نا؟ تمہارا کلمہ کیسا ہے معلوم؟ کیا تمہارا کلمہ کیسا ہے؟ فاتحہ لفتو نینتی کی نین وتو. تمہارا کلمہ ہے فاتحہ لفتو نینتی کی نین وتو ہے. اود دان میں اود، باسن میں کود. کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد بھائی لکڑی لا، یہ کلمہ نہیں چلتا. سمجھ میں آ گیا؟ یہ کلمہ نہیں چلتا. صحابہ کی سنت کو سامنے رکھو، کلمہ طیبہ کو سمجھ کے پڑھو. وہی یہ محفل ہے جو بٹھائی گئی، بلائی گئی. تجدید ایمان و احسان کا معنی وہ ہے ہم لا الہ الا اللہ سے ایمان کی تجدید کرتے ہیں. سمجھا؟ ایسا کلمہ تو نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ حدیث کو ایسا مت سمجھو کیونکہ بچہ بول دیا ہے. حدیث تو صحیح ہے، سمجھ کا فرق ہے. سمجھ میں آنا؟ اب اتنا سمجھانا وہ تو کتنا درک رکھنا، انہیں کتنی ڈیپ میں انہیں جانا تو رکھنا. وہ ابتدا ہے، بول دیا ہے. ہم کو بھی خوشی ہوئی کہ چلو ہماری بھی اولاد بولنے والی ہو گئی. تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر پر تو آ رہی ہے. اب ذرا سا مسئلہ یہ ہے کہ تؤمنون باللہ سے گٹھ جوڑ اگر کر دے تو پھر مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. بات اتنی طی ہے. اس خوشی میں ہے، دعا بھی یہی کرتے ہیں اللہ سب مسلمان کی اولاد باخدا بنا دے. بس تیرا فضل ہو تو کیا نہ ہو سکتا ہے. جس بستی کو چاہا مسلمان بنایا، جس بستی کو چاہا تو کافر بنایا. جس کو چاہا تو مسلمان بنا سکتا ہے، جس کو چاہا تو اپنا بنا سکتا ہے، جس کو چاہا اپنے سے دور کر سکتا ہے. مگر تو ایسا نہیں ہے. تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے. ہماری التجا ہے تیرے محبوب کے واسطے، تیرے اولیاء کا، سب مسلمانوں کی اولاد کو باخدا بنا دے. کیا کمی ہے؟ کیا کم ہوگی تیری قدرت میں؟ کیا کمی ہوگی تیری قدرت میں؟ بتا اے کریم، کیا کمی ہوگی تیری قدرت میں؟ نہیں. سب مل کر کفر کر دے، سب مل کر گناہ کر لے بھی تو تیری قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. نقصان تیری قدرت کو نہیں پہنچتا. اور سب مل کر تیرے وفادار بن جائے، سب مل کر مومن ہو جائے، سب مسلمان ہو جائے، پھر بھی تیرے تقدس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ تو الان کما کان، جیسا پہلے تھا ابھی بھی ویسی ہے. تیری ذات میں تغیر ہے نہ تبدل ہے. اے ایسی ذات کے مالک جو ہمیشہ قائم و دائم ہے، بے شک تیری ذات کو نہ کوئی نقصان ہے نہ کوئی فائدہ ہے. ہم ہی کو نقصان ہے، ہم ہی کو فائدہ ہے. بھلا ہو جائے گا گناہ گاروں کا،
بخشش ہو جائے گی بدماشوں کی کہ اگر ہماری اولاد باخدا بنا دے. محمد رسول اللہ کا تجھے واسطہ، تیرے اولیاء کا واسطہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.